عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر جو ہمیشہ سے آپ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آج مہینے کا آغاز بھی ہو چکا ہے اور جن لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں، وعدے ہیں، وہ اپنے وعدے ضرور پورا کریں۔ ادارے کا مضبوط کرنا اور انہیں حالات میں آپ پر لازمی بھی ہے اور ضروری بھی، نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ ناظرین گرامی، ہندو خطرے میں کیا واقعی میں ہے تو کن کے اپوزٹ میں ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ دلتوں پر جو ظلم و ستم کی کہانیاں ہیں وہ تو ہر دن اخبارات کے کسی کونے میں چھپتی ہیں، جس کو اہم ترین جگہ دینا چاہیے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے اڑیسہ کی ایک ویڈیو آپ دیکھ لیں کہ آخر ہندو خطرے میں بی جے پی والوں سے ہے یا کسی اور مذہب والوں سے۔ بی جے پی والوں کو مارا جا رہا ہے اور وہ بھی بری طرح سے، اور بی جے پی یووا مورچہ کے کارکنان کی جانب سے اڑیسہ کے بھوبنیشور میں آج 21 پولیس افسران زخمی ہوئے ہیں۔ اپنے کچھ مطالبات کو لے کر کے آئے تھے، لیکن وہاں جو صورتحال بنی اور پولیسوں کی جس انداز سے پٹائی ہوئی ہے اور مارا گیا ہے، اس کا اس بات سے اندازہ لگائیں جو اس وقت تصویریں آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ تو ایسی رپورٹ آئی ہوئی ہے 21 پولیس افسران زخمی ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ اب ضرور سوال پوچھئے گا کہ ہندو آخر خطرے میں ہے تو کن لوگوں کے ہاتھوں میں؟ اس سے ظاہر سی بات ہے کہ پولیس پر اگر حملہ ہو رہا ہے تو یہ پولیس کون ہے اور کیا صورتحال؟ ایک طرف یہ تو دوسری جانب ہندوؤں کو ڈرایا جاتا ہے مسلمانوں کی وجہ سے اور کرسچین کی وجہ سے ان پر خطرہ ہے، لیکن کاسٹ سسٹم نے جس قدر برباد کر رکھا ہے اور خود دلت بھائیوں کی جو صورتحال بنی ہوئی پورے بھارت میں، اس کی ایک تازہ مثال اس وقت اس عورت کے بیان کو آپ سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے کہ وہ مندر میں جانا چاہتا ہے تو کس طرح سے پوری دبنگئی اور گنڈا گردی کرتے ہوئے جو ہے ان پر حملہ کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، زندہ جلانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ صورتحال ہے ناظرین کرام۔ اس کو میں تھوڑا سا آواز کے ساتھ سناؤں گا، لمبی ویڈیو ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کو یو پی کے اناؤ میں لے جاؤں گا کہ وہاں پر جو اس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہاں خواتین کے لیے کس طرح اتر پردیش جہنم بن گیا ہے، وہ ویڈیو دکھاؤں گا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ آج آپ تنواری تھانے آئی ہیں، کیا معاملہ ہے؟ یہ سب ہمارے دیور گئے پوجا کرنے، تو بولتے ہیں کہ یہاں سے تمہارا لوگ نہیں، تم لوگ آنا کا، پوجا کرنے نہیں آنے کے، نہیں یہاں بھی ایک ایک ماریں گے اور پوجا کرنے میں ماریں گے بولتے ہیں۔ تو گپتا کے لڑکے لوگ بولتے ہیں، پورا پریوار بولتا ہے ان کا، اور پتھر چھت میں پل سارے دکھائے، بولتے ہیں پتھر سے ماریں گے، کلہری سے ماریں گے، کلہری لے کے بھی کھڑے ہوتے ہیں، ایسے مارتے ہیں۔ کون لوگ ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ کوئی گپتا ہے نا، نام ان کا نام بتائیے، نام کیا ہے؟ وہ گپتا بلرا بولتے ہیں اس کو۔ اچھا اچھا، تو آج آپ تھانے آئی ہیں تو اپلیکیشن تھانے میں دیا ہے، تو کیا ہوا تھانے میں، کیا آشواسن ملا ہے؟ کچھ نہیں، ہم کو شاسن دے رہے، ہم بیٹھیں گے اپلیکیشن دے کے 11 بجے کے آئے ہیں۔ کتنے لوگوں کو مارا پیٹا ہے؟ ہمیں 4 لوگ کو لگا، اچھا، لڑکے کو لگا ہے، دیور کو لگا، دیورانی کے لگے، 2 دیورانی کے پیٹ میں لگے، اس کے پیر میں لگا، ادھا چلا کے پوجا کرنے سے وہاں سے مرنے لگے۔ ہم مٹر اکھاڑ گئے تھے، کھانا بنانے آئے تھے، ہم کو کچھ پتا نہیں تھا اندر۔ پوجا کرنے گئے تھے؟ ہاں پوجا کرنے گئے تھے، نپا گیا پاتے رہے تھے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، یو پی کے اناؤ میں ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ گھر جا رہی تھی، راستے میں سڑک چھاپ لونڈوں نے خاتون کے ساتھ بدتمیزی کر دی۔ جب شوہر نے اس پر احتجاج کیا تو دیکھیے کہ کس طرح شوہر کو پکڑ کر کے مارا جا رہا ہے اور خاتون پر بھی جو ہے حملے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ وہی یو پی ہے جس یو پی کے بارے میں آج الگ الگ طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں۔
اب بتائیں کہ جو ہے ہندوؤں کو ڈرانا مسلمان سے کہہ کر کہ ہندو خطرے میں ہے، تو یہاں پر خطرے میں کون ہے اور کس سے خطرے میں ہے؟ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، بہار کے اسمبلی کے باہر آج بی جے پی کے 2 ایم ایل اے آپس میں لڑ پڑے، کیمرے کے سامنے کھڑے ہونے پر جھگڑا ہوا۔ آپ اندازہ لگائیں، قائد حزب اختلاف وجے کمار سمہا بیچ میں آ گئے، مداخلت کرتے ہوئے معاملے کو ختم کرایا، لیکن تھوڑا سا ہاتھ آڑے آنے کی وجہ سے بی جے پی کے دونوں لیڈر، اور ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ مائک آن ہے اور پورا میڈیا ان کو دیکھ رہا ہے، لیکن صرف کیمرے کے سامنے آنے کے لیے لڑ پڑے ہیں۔ اور قیادت اور حکومت کا نشہ اسی کو کہتے ہیں، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے معاملے اسی بھی پارٹی میں نہیں ہے، یہ تو ہر پارٹی میں ہے، ایک دوسروں کی کھینچا تانی یہاں سے وہاں اڑے، کس طرح سے جو ہے ذہنیت بدل دی جاتی ہے، اچانک تمام مذاہب کو لے کے چلنے کی ذہنیت صرف ایک مذہب کے ساتھ کس طرح وابستہ ہو جاتی ہے، وہ آج ہمارے آئی پی ایس افسر بھاسکر راؤ صاحب کے بی جے پی میں شامل ہونے کی اس خبر کو پڑھنے کے بعد بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جس میں انہوں نے آج بی جے پی میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ جی ہاں، کرناٹک میں عام آدمی پارٹی میں شامل ہو کر کے عام آدمی پارٹی کا ایک خاص چہرہ بنتے جا رہے تھے آئی پی ایس افسر بھاسکر راؤ صاحب جو سابق ہیں، لیکن آج انہوں نے خاص کر کے جو ہے بی جے پی کے دفتر میں نلین کمار کے سامنے پوری طرح سے عام آدمی چھوڑ کر کے، یعنی اپنی ایک ذہنیت سے دوسری سوچ کی طرف بڑھنے کا پوری طرح سے جو ہے بی جے پی کا یہ جھنڈا تھامتے ہوئے انہوں نے سب کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو ہے پارٹی اور اپنے ذاتی مقاصد کے سامنے سوچ کوئی معنی نہیں رکھتی، لوگوں کی خدمت کوئی معنی نہیں رکھتی، بس یہ ہے کہ بس عہدہ ملنا چاہیے، شہرت ملنا چاہیے، اب اس میں کسی بھی طرح کا ذہن ہو کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ شاید سابق آئی پی ایس بھاسکر راؤ کی جانب سے جو ہے یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ سیاست میں جو ہے سوچ کی اور اچھی سوچ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ناظرین گرامی، آج جرمن سے ایک افسوسناک ویڈیو آئی جہاں پر ایک ہجڑے نے مسلم خاتون پر، جو کہ حجابی خاتون تھی اور عمر رسیدہ تھی، اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور اس کا حجاب کھینچنے کی جبراً کوشش کر رہا تھا، تو اسی درمیان میں اس کے بچاؤ کے لیے ایک نوجوان سامنے آیا اور خوب پٹائی ہوئی اس ٹرانسجنڈر کی۔ تو ناظرین گرامی، کیسے یہ لوگ جو ہے حجابی خواتین کو دیکھ کر کے ان پر جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تو جو ہے متعصب ذہنیت کے لوگ ہوا کرتے تھے، وہ چاہے کسی بھی دھرم سے ہو، لیکن مسلمان کے خلاف اور حجابی خواتین کے خلاف جو ہے نفرت پھیلانے اور اٹیک کرنا ان کا جو ہے لازمی حصہ بن جاتا ہے، جو اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں۔ اب ٹرانسجنڈر اور ہجڑے بھی اس راستے میں آ گئے، یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہو گیا ہے، لیکن جو ہے اس کو اسی وقت وہاں پر سبق سکھانے کے لیے ایک مسلم نوجوان بھی مل گیا اور خوب پٹائی بھی ہوئی، اور وہ ویڈیو اس وقت جو ہے جرمن میں بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، بے گھر کیے جانے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے دہلی کے ذاکر نگر میں جمنا کے کنارے غیر قانونی تجاوزات کہہ کر کے 80 مسلم فیملیز، مسلم خاندان کو بے گھر کر دیا گیا تھا، ان کے سر سے چھت چھین لیا گیا تھا، ان کے مکانات کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے۔ اب کچھ تصویریں ان لوگوں کے سامنے آئی ہیں جو اس وقت بے آسرا بے گھر ہو کر کے انہی ٹوٹے پھوٹے مکانوں پر بیٹھے ہوئے افسوس کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں، اور یہ اب عورتیں اور بچے کھلے ملبے میں رہنے پر مجبور ہیں۔ آخر کون ان کا پرسان حال؟ ان تصویروں کو شیئر کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر۔ ناظرین گرامی، ساؤتھ ایشین یونیورسٹی کی ایک طالبہ فیس بڑھائے جانے کو لے کر کے، اپوروا جس کا نام بتایا گیا، اس نے احتجاج درج کیا اور اسکالرشپ کے واسطے اس نے جو احتجاج پر بیٹھ گئی۔ ایک تو فیس بڑھا دی گئی، ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی، جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ تو ادا کریں گے، اور جن کے پاس نہیں ہے، بڑی محنت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تھوڑی بہت فیس بڑھانا بھی اور آج کل کی مہنگائی کے دور میں بہت ہی بار گزرتا ہے۔ ایسے میں اپوروا نامی ایک طالبہ، جس کی ایک اور ویڈیو ہے آپ دکھائیں، وہ اس وقت میڈیا کے سامنے بیان بھی کر رہی کہ کس طرح بیمار رہتے ہوئے اس نے پڑھائی کی، اور آج فیس بڑھانے کو لے کر کے اس نے شکایت درج کی اور احتجاج کیا، تو اس کو 1 سال کے لیے نکال دیا گیا یونیورسٹی سے۔
صرف فیس بڑھانے پر احتجاج کرنے کی وجہ سے 1 سال نکال دیے جانے کے خلاف اس نے احتجاج پر بیٹھ گیا کیمپس میں ہی ٹینٹ لگا کر کے. تو آج اس کا ٹینٹ نکالنے کا یہ ویڈیو بھی لوگوں کے سامنے آ رہا ہے اور وہ ٹینٹ نکالنے کا یہ منظر دیکھیے. خود طالبات وہاں موجود ہیں. اس نے جو ہے ٹینٹ لگا کر کے ٹینٹ کے اندر ہی موجود ہے لیکن جو ہے پوری طرح سے ٹینٹ کے ساتھ اس کو ہٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. کہتے ہوئے اپوروا کی اس ویڈیو اس وقت الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں اور ساؤتھ ایشین یونیورسٹی میں پیش آئی ہوئی اس ناانصافی کے خلاف طلباء اس وقت دھیرے دھیرے راستے پر اتر آ رہے ہیں. ناظرین گرامی، بی جے پی کی زیر قیادت کئی ریاستوں میں وہاں کی عوام ناراض ہے. آپ کو میڈیا دکھائے یا نہ دکھائے، جیسے کہ اڈیشہ کی وہ مثال آپ نے دیکھ لی تھی. اب دیکھ لیجئے گا کہ ہریانہ سے ایک ویڈیو آ رہی ہے جہاں پر مختلف دیہاتوں کے سرپنچوں نے یہاں کی حکومت کے خلاف پنچکولہ میں احتجاج درج کرتے ہوئے جو ای ٹینڈر پالیسی لائی گئی ہے اس کے خلاف جو احتجاج درج کیا ہے اور یہاں پر پولیس ہلکی سی لاٹھی چارج کر کے یا پھر بیریکیڈ سامنے لا کر اس احتجاج کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن میڈیا نہ اس پر بحث کرتا ہے، نہ ان کے مطالبات سامنے رکھتا ہے، نہ ان کے مسائل سامنے رکھنے کی بات کرتا ہے. اس کو تو صرف ہندو مسلمانوں کو لڑانے سے فرصت ملے تب جو ہے کچھ بات بنے. ناظرین، ابھی حیدرآباد میں ایک مسلم نوجوان کو پولیس کسٹڈی میں قتل کر دیے جانے کی یا پھر اس میں اس قدر ظلم ڈھا دیا گیا کہ اس کی کڈنیز فیل ہو گئی اور اس کا انتقال ہو گیا. وہ خبر ہم نے آپ کے سامنے دکھایا تھا. اب ایک سی سی ٹی وی کیمرے کی ایک فوٹیج سامنے آئی ہے جس میں 3 مسلم نوجوانوں کو جو دکان بند کر کے واپس اپنے گھر جا رہے تھے ان پر پولیس نے بھیانک انداز میں حیوانیت کی سبھی حدیں پار کرتے ان پر ظلم کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. ورلڈ سٹی کا یہ معاملہ ہے. ان نوجوانوں کی تصویریں بھی آئی ہیں جن کے نام بتائے گئے ہیں محمد ابراہیم، محمد شعیب، محمد جنید. مغل پورہ پولیس تھانے میں لے جا کر کے ان پر مارے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہے. ناظرین گرامی، اب آپ اندازہ لگائیں جو نوجوان خاموشی سے حلال کمائی کے لیے دکانیں بند کر کے واپس آ رہے ہیں اور اس پر حیدرآباد پولیس اگر اس قدر ظلم کرتی ہے تو پھر کون محفوظ ہے؟ راستے میں خاموشی سے گزرتے ہوئے 3 نوجوانوں کو پولیس اٹھا کر کے لے جاتی ہے، راستے پر ہی ظلم کرتی ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج کی وجہ سے جو ہے ان کی ظلم و زیادتی کی کہانیاں سامنے آئی ہیں. اب جو ہے لگاتار اس پولیس کے خلاف حیدرآباد میں اور مغل پورہ میں جو ہے اس وقت نوجوانوں کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے کہ یہاں کی پولیس لگاتار مسلم نوجوانوں پر ظلم کر رہی ہے یہ کہتے ہوئے. آئیے ناظرین گرامی، کچھ اور خبروں کی جانب آپ کو لے چلوں اور وہ یہ ہے کہ دہلی ہائی کورٹ نے دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے جنوبی دہلی کے مہرولی علاقے میں بلڈوزر کارروائی کو چیلنج پیش کرنے والے عرضی پر منگل کے روز سماعت کرتے ہوئے گوشیا کالونی سروس کمیٹی اور دیگر کے وکلاء سے 466 باشندوں کے شناختی دستاویزات کی ایک فہرست جمع کرنے کے لیے کہا ہے. عدالت نے معاملے کی آئندہ سماعت کی تاریخ 14 مارچ کو طے کر دی ہے. جسٹس منمیت پریتم سنگھ اروڑا کی بینچ نے عرضی دہندہ کی وکیل انوپردھا سنگھ کو ڈی ڈی اے اور دہلی اربن شیلٹر امپرومنٹ بورڈ کے وکیل کو شناختی دستاویزات کی ایک فہرست فراہم کرنے کے لیے کہا ہے. جج نے انہیں ڈی ڈی اے اور ڈی یو ایس آئی بی کے ذریعے داخل حلف ناموں پر ایک جواب داخل کرنے کے لیے بھی کہا ہے. اس کے لیے عدالت نے انہیں 1 ہفتے کا وقت بھی دیا ہے. ادھر ناظرین گرامی، یونان سے بہت ہی بھیانک خبر آ رہی ہے اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ یہاں پر 2 ٹرینوں کے آپس میں تصادم کے سبب پیش آئے خوفناک حادثے میں کم از کم 26 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 85 افراد زخمی ہوئے. رپورٹ کے مطابق حادثہ یونان کے شہر لاریسیا کے قریب اس وقت پیش آیا تھا جب مخالف سمت سے آنے والی مسافر اور مالبردار ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی تھی. زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں کئی کی حالت نازک بنی ہوئی ہے. خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے. اسپتال انتظامیہ کا ماننا ہے کہ حادثے میں زخمی ہونے والے 25 افراد کی حالت ابھی بھی تشویشناک بنی ہوئی ہے. ناظرین گرامی، آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ایک ہندوستانی مسلم شہری کو پولیس نے گولی مار کر کے ہلاک کر دیا ہے. ہندوستان نے
इस महलूक शख्स की शनाख्त मोहम्मद रहमतुल्लाह सैयद अहमद के तौर पर की है, जो कि तमिलनाडु का रिहायशी था। एक 32 साल हिंदुस्तानी शहरी पर मुबैना तौर पर रेलवे स्टेशन पर एक स्वीपर को चाकू मारने और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर हमला करने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया गया है। यानी एक शख्स पर चाकू मारने और जो है कुछ पुलिस एहलकारों पर हमला करने के इल्जाम लगाते हुए इस हिंदुस्तानी बाशिंदे को फायरिंग के जरिए से मार दिए जाने का दावा किया गया है ऑस्ट्रेलिया की पुलिस की जानिब से। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। रिपोर्ट के मुताबिक हलाक होने वाला हिंदुस्तानी शहरी एक खुसूसी वीजा पर ऑस्ट्रेलिया में मुकीम था। हिंदुस्तान ने इस वाक़े को परेशान कुन और अफसोसनाक करार दिया है। हिंदुस्तान का मानना है कि उसने मामला बाज़ाब्ता तौर पर महकमे खारिजा और तिजारत न्यू साउथ वेल्स के दफ्तर के अलावा रियासती पुलिस हुकाम के साथ उठाया है। इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। तो नाज़रीन ग्रामी, इस तरह से एक हिंदुस्तानी मुस्लिम बाशिंदे को ऑस्ट्रेलिया में पुलिस की जानिब से मार गिराए जाने की ये बात जो है इस वक्त अलग अलग सुर्खियों के साथ पेश की जा रही है। इधर नाज़रीन ग्रामी, नित्यानंद को तो आप जानते ही हैं, जिसने कैलासा नामी अलग मुल्क ही बनाया था और इसके बयानात अलग अलग मीम्स के साथ और लतीफ़ों के साथ शाये होते रहते हैं और इससे पहले इस पर अलग अलग तरह के इल्ज़ामात लगे हुए हैं और ये हिंदुस्तान में भगोड़ा स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, जो कुछ भी है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की एक मीटिंग में शिरकत का दावा करके नित्यानंद ने एक नई हलचल मचा दी है। बताया जाता है कि हिंदुस्तान में मुतअद्दिद जराइम के पेश नज़र भगोड़ा करार दिया गया ये स्वामी असमत दरी का मुलजिम नित्यानंद कैलासा के नुमाइंदे ने अक़वाम मुत्तहिदा की मीटिंग में हिंदुस्तान के खिलाफ खूब जहर अफशानी की और आज तक ने इस रिपोर्ट को शाये की है और बताया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की मीटिंग जिनीवा में हुई थी, जिसमें कैलासा के नुमाइंदे ने कहा कि नित्यानंद को हिंदुस्तान ने सताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद को वजीह प्रिया नित्यानंद कहने वाली खातून ने मीटिंग में कैलासा की नुमाइंदगी की। उसने CSCR कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स की मीटिंग में खुद को सफीर बताया। उसकी वीडियो अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट पर पोस्ट की गई है। वीडियो में उसने कहा, कैलासा हिंदुओं के लिए पहला खुद मुख्तार मुल्क है जिसे हिंदू मजहब के सरकर्दा पुजारी नित्यानंद परमशिवम ने कायम किया। ये मुल्क हिंदू तहजीब और हिंदू मजहब की 10,000 रिवायतों को असर नो जिंदा कर रहा है, जिसमें आदिशिव स्वदेशी ज़राअती कबाइल भी शामिल है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैलासा को लेकर के किस किस तरह की जो है इससे पहले भी खबरें आ चुकी हैं और इस स्वामी की तो वैसे भी अलग अलग तरह की वीडियो सामने आते रहती हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा उसके मुल्क का नुमाइंदा बनकर के शामिल होने का दावा इस वक्त बहुत सारे लोगों को और बिलखुसूस हिंदुस्तान को परेशान कर रखा है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,